مفتی سید زیغم علی گردری شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وضو کی بات کر رہے تھے ابھی حضرت صاحب، تفصیل سے آپ نے طہارت کے ضمن میں وضو کو بھی ذکر کیا۔ وضو کی جو فرضیت ہے قرآن میں، حدیث میں، اس کا کیا پروف ملتا ہے وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اسلام وہ ستھرا پاکیزہ مذہب مہذب ہے کہ جس نے طہارت کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا اور عبادات میں اس کو شامل، عبادات کے لیے لازم اس کو شرط قرار دیا، اور اس کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور اس کو اللہ کی رحمتوں کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پھر آگے اس کے ارکان کو بیان فرمایا گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے وضو کی فرضیت کا بھی اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے جو ارکان ہیں اس کو بیان فرمایا گیا۔ چار فرائض بھی بتا جی، قرآن کریم میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب وضو کا اہتمام کیا جائے تو اس میں خاص اہتمام کیا جائے، خاص اس میں ایک اس کے آداب اور تقاضوں کے مطابق کیا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک فرضیت کو اپنے ذمے سے ساقط کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ مستقلاً ایک عبادت، اللہ رب العالمین نے اس پر اجر و ثواب کا اعلان فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبرستان والوں کو سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے دینی بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، بعد والے زمانوں میں آئیں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ قیامت کے دن آپ سے جو آگے آنے والے ہیں اور آپ کے بعد اس دنیا میں آنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کو ایک علامت کے طور پر بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں وضو کرتے تھے اور جن اعضائے وضو کو دھویا کرتے تھے، کل قیامت کے دن یہ چمکدار ہوں گے، یہ روشن ہوں گے، ان کی وجہ سے جو میرے امتی ہیں وہ کل قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، اور اس کے ذریعے ان کا ایک تعارف ہوگا۔ یہ تعارف کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا۔ اس طرح جو ہے دونوں طرف سے ثابت ہو گیا، یہ قرآن سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انٹروڈکٹری جو آپ کا قول مبارک ہے کہ مومنوں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے، یہ جو بدنی اعضاء ہیں جن پر وضو ہے، اور انشاءاللہ وہ چمک رہے ہوں گے۔